یہ حاملہ لڑکی کون ہے اور تم اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ حاجرہ بیگم نے اپنے بیٹے زیان سے غصے سے پوچھا۔ زیان نے جواب دیا، امی یہ سڑک پر زخمی حالت میں بے ہوش ملی تھی۔ اس کی یادداشت جا چکی ہے، جب تک ٹھیک نہیں ہوتی یہ یہی رہے گی۔ نمل سہم کر ایک کونے میں کھڑی تھی، اسے اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ اسے بس اپنے جسم کے زخم اور وہ خوفناک کھائی یاد تھی جہاں سے کسی نے اسے نیچے دھکیلا تھا۔ پھر حاجرہ بیگم نے اس معصوم لڑکی کو نوکرانی ہی بنا دیا۔ ایک دن وہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی کہ گھر کے بڑے بیٹے زاوین کی واپسی کا شور مچا۔ جیسے نمل نے مڑ کر سامنے کھڑے زاوین کو دیکھا، اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اسے دھکا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ رات کی سرد تاریک رات میں اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ شاید وہاں کوئی لڑکی تھی اس درخت کے نیچے، بہت بری حالت میں۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اس لڑکی کے کھلے لمبے بال اور سفید چہرہ نظر آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر لگا خون صاف دکھائی دیا تھا۔ تبھی زیان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر فوراً ہی بریک لگائی تھی۔ اب وہ گاڑی سے اتر کر اس لڑکی کے پاس آیا جو نیم بیہوشی کی کیفیت میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ کر اب اس کے بالوں میں چپک گیا تھا اور نیم ہونٹ بتا رہے تھے کہ وہ نہ صرف بہت زیادہ پیاسی ہے بلکہ زرد چہرہ بھوکی ہونے کا بھی پتہ دے رہا تھا۔ لڑکی کی اس قدر بری حالت پر وہ سٹپٹا کر رہ گیا تھا کہ کرے تو کرے کیا۔ تبھی اس نے قریب جا کر اسے کندھے سے چھو کر ہلا کر دیکھنا چاہا کہ آیا وہ بے ہوش ہے یا پھر مر چکی ہے، کیونکہ لڑکی کی حالت بہت ہی بری تھی۔ اس کی شلوار جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی، قمیض کے دامن پر بھی کئی سوراخ تھے، ننگے پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ زیان کے پوچھنے پر بس اس کے ہونٹوں سے یہی الفاظ نکلے تھے، پانی، خدا کے لیے مجھے پانی دے دے۔ اس کی سانسیں مدھم چل رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گاڑی میں گیا اور فوراً ہی پانی لا کر اس لڑکی کو پلا دیا۔ شاید اسے ایمرجنسی صورتحال کی ضرورت تھی۔ زیان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، لیکن اچانک ہی اسے کسی شدید سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ لڑکی کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، شاید وہ پریگننٹ تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی جان بچانا بہت ضروری تھی، اس لیے وہ اسے ایمرجنسی میں لے کر ہسپتال دوڑا۔ لڑکی کو بروقت ہسپتال پہنچا کر اس نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا تھا، تبھی تو اس کی جان بچ گئی تھی۔ اگلے دن اسے ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر کہنے لگی ان کے زخم اتنے گہرے تو نہیں ہیں، جسم کی ہڈی وغیرہ بھی بالکل صحیح سلامت ہے، لیکن شاید ان کے دماغ پر چوٹ آئی ہے۔ میں نے ان سے نام وغیرہ پوچھنے کی کوشش کی تو کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ انجان نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کی یادداشت نہ چلی گئی ہو۔ یہ سن کر تو زیان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب آیا تھا۔ سنو، اپنا نام وغیرہ بتاؤ، اپنا ایڈریس، اپنے ہسبینڈ یا پھر اپنے فادر کے بارے میں، تاکہ میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع دے سکوں کہ تمہاری کنڈیشن کیا ہے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ بیڈ پر لیٹی لڑکی خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے تو اپنا نام بھی نہیں پتا، نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سرخ آنکھوں سے فوراً آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ یہ سن کر زیان پریشان ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بہت زیادہ بری کیفیت میں تھی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچھا، تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ تم وہاں کیسے پہنچی تھی جہاں پر زخمی حالت میں پڑی تھی؟ کچھ یاد ہے تمہارے ساتھ کون آیا تھا کون نہیں؟ یاد کرنے کی کوشش کرو، زیان نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ اس نے بے بس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، لیکن بس اتنا ضرور یاد ہے کہ کسی نے مجھے دھکا دیا تھا بہت زور سے۔ وہ کوئی مرد تھا، لیکن وہ کون تھا بھلا؟ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بہت بے بسی کے عالم میں تھی، درد سے تڑپتی ہوئی، جیسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی تھی اسے کچھ یاد نہ رہا ہو۔ وہ مکمل بے بس ہو چکی تھی اپنے ماضی کو لے کر۔ اب زیان پریشان ہو گیا تھا کہ کرے تو کرے کیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی پیشنٹ کو لے کر جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس لڑکی کو کہاں پر چھوڑے، کیونکہ اسے تو اپنا گھر کا ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔
اور پھر حالت بھی ایسی تھی کہ وہ کسی دارالمان یا پھر یتیم خانے میں چھوڑنے کا رزق نہیں لے سکتا تھا۔ تبھی اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، جب تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی میرا خیال ہے کہ اسے گھر پر ہی رکھنا مناسب ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اسے نرم لہجے میں کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، فی الحال تو میرے ساتھ چلو میرے گھر پر، وہاں میرے گھر والے ہیں، جب تک تمہیں سب کچھ یاد نہیں آ جاتا اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تو وہیں پر رہو، کیونکہ مجھے تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اسے چور نگاہوں سے زیان کی طرف دیکھا، پھر ڈر کر کہنے لگی، نہیں، میں کیسے آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر لیا تو؟ اس کی بات پر تو زیان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کھری سنائے، لیکن پھر یہ سوچ کر وہ خاموش رہا کہ لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں اور اسے کچھ یاد بھی نہیں ہے، اور ایسے میں اس کا یہ سب کہنا جائز تھا۔ میں بالکل بھی اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں کوئی غلط قسم کا انسان ہوتا تو تمہیں کبھی بھی ایسی حالت میں ہسپتال لے کر نہیں آتا، بلکہ تمہاری اس حالت سے فائدہ ضرور اٹھاتا۔ اس لیے بے فکر ہو کر میرے ساتھ چلو، بلکہ جانے سے پہلے اگر یہ کپڑے تبدیل کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ تمہارے کپڑے تو بالکل پھٹ چکے ہیں۔ اب لڑکی کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیان اسے فلیٹ پر لے آیا تھا، کبھی کبھار کام کے سلسلے میں اسے یہاں آنا ہوتا تو اسی فلیٹ پر ٹھہرتا۔ محض 1 گھنٹے کی مسافت پر اس کا بنگلہ تھا، جہاں پر وہ فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی کچھ کھوئی سی لگ رہی تھی۔ زیان نے نوٹ کیا، لڑکی بلا کی خوبصورت تھی، گوری چٹی رنگت، بڑی آنکھیں، قد بھی مناسب تھا۔ باوجود اتنی بری حالت کے ابھی بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی، خاص طور پر اس کی سیاہ آنکھیں، جن میں کوئی ایک بار دیکھ لے تو دوبارہ پلٹ کر ضرور دیکھے۔ زیان بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ سوچنے پر مجبور تھا کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہوگی، ضرور نہ جانے اس کا شوہر یا اس کے ماں باپ کہاں ہوں گے، اور یہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہے تھے۔ تبھی وہ سوچنے لگا کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھنا بھول گیا کہ وہ لڑکی پریگننٹ لگ رہی ہے نہ جانے اس کا بچہ صحیح سلامت بھی ہے یا نہیں۔ نہ ہی ڈاکٹر نے اسے اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ وہ لڑکی سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ پھر فلیٹ میں پہنچنے کے بعد اس لڑکی نے ڈرتے کپڑے تبدیل کر لیے۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر جا رہا تھا۔ جانتا تھا اس کی ماں سوالوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دے گی گھر پہنچنے کے بعد، لیکن وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ پلیز مجھے ایک دفعہ بتا دیں، آپ کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ زیان اس کے الفاظ سن کر ایک پل کو خاموش ہو چکا تھا۔ ایک تو ویسے اسے اب یہ لڑکی اپنے گلے پڑتے محسوس ہو رہی تھی۔ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، جاؤ تم اپنے کپڑے چینج کرو، اپنی حالت دیکھو، جس حالت میں تم ہو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بے ساختہ اس لڑکی نے اپنے وجود پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کندھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی، ڈھلک کر نیچے کو آ رہی تھی، اور پھر اس کا ٹراؤزر بھی جگہ سے اس کے وجود کا نظارہ کروا رہا تھا۔ اسے جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹا اور زیان کے دیے ہوئے کپڑے ہاتھ میں تھام لیے۔ کمرے میں جاتے ہوئے بھی اسے خوف ہی محسوس ہو رہا تھا۔ بار دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص اندر نہ آ جائے۔ کچھ دیر بعد سرخ رنگ کا وہ ٹراؤزر اور کرتا پہن کر کمرے سے باہر آئے تو ایک پل کو زیان اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ واقعی اس حالت میں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ زیان دل پھینک قسم کا لڑکا نہیں تھا، لیکن فی الحال جس انداز میں اس کے سامنے آئی تھی، زیان کا دل مچل اٹھا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ زیان کہنے لگا کہ طبیعت اب کیسی ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی، روتے ہوئے پھر سے بولنے لگی کہ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا کہ آپ کیا لگتے ہیں میرے۔ وہ لب بھیج کر کہنے لگا، میں کچھ نہیں لگتا تمہارا، تمہیں خراب حالت میں دیکھا تو بس تمہاری مدد کر دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے گلے ہی پڑ جاؤ گی۔ اب بار یہ سوال و جواب بند کرو اور کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ زیان کی ڈانٹ سن کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر آگے بڑھ کر کہنے لگی، کہیں تم میرے شوہر تو نہیں؟ بتاؤ، میرے شوہر ہو نا تم؟ یہ سن کر زیان کے ماتھے پر بل آ چکے تھے۔ کہنے لگا، چپ کر جاؤ لڑکی، مزید دماغ خراب کیا تو تمہیں کسی دارالامان میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ سہم چکی تھی، چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔
अपने पेट पर हाथ रखकर फेरने लगी। आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे और ज़ियान दूसरे कमरे में अजीब शशोपंज में मुब्तला था। वो इस लड़की को इस फ्लैट में नहीं रख सकता था। मजबूरन उसे इस लड़की को अपने घर ही लेकर जाना पड़ना था। मगर जब तक उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो उसे यहीं रखना चाहता था। 1 हफ्ते बाद वो वापस घर लौटा था। हाजरा बेगम उसे देखकर खुशी से निहाल हो गई। फ़ौरन ही मुलाजमा बतूल से कहने लगी, जाओ साहब जी के लिए खाना लगाने की तैयारी करो। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र ज़ियान के पीछे खड़ी उस लड़की पर पड़ी जो काले रंग की चादर में लिपटी थी और बहुत ही खूबसूरत थी, उसे देखकर वो चौंक गई थी। हज़ार खदशात उनके चेहरे पर नज़र आने लगे। ज़ियान जिस तरह का इंसान था, लड़कियों से दूर रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो लड़की को लेकर घर में आ जाए। वो इस घर का बड़ा बेटा था, हाजरा बेगम का सबसे लाडला बेटा। शोहर के मरने के बाद वो मुकम्मल तौर पर इस पर ही डिपेंड करती थी। लड़खड़ाते लहजे में उससे कहने लगी, ये लड़की कौन है? उसकी हालत से साफ ज़ाहिर था वो लड़की प्रेग्नेंट है, कम से कम 5 या 6 महीने। ज़ियान इस सवाल के लिए पहले ही खुद को तैयार कर चुका था, जबकि लड़की मुसलसल ज़मीन को घूरे जा रही थी। इसने एक बार भी नज़र उठाकर हाजरा बेगम की तरफ नहीं देखा था। हाजरा बेगम की आंखों में ना सिर्फ गुस्सा था बल्कि लहजे में भी तलखी थी। तभी ज़ियान जल्दी से कहने लगा, अम्मी मैं खुद नहीं जानता ये लड़की कौन है। ये मुझे रास्ते में मिली थी, उसकी यादाश्त चली गई है, बहुत बुरी हालत में थी। मरहम पट्टी कराने के बाद मैं इसे यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि इसका शोहर कौन है या फिर उसके घर वाले। चंद दिन तक ये यहीं पर रहेगी। हो सकता है कि इस दौरान उसकी यादाश्त वापस आ जाए और उसे कुछ याद आए तो मैं इसे घर छोड़ आऊँगा। ज़ियान ने बड़े ठहरे ठहरे लहजे में अपनी माँ को तसल्ली बख्श जवाब दिया था। हाजरा बेगम को इस लड़की पर शदीद गुस्सा आने लगा। अरे बेटा, तुम इसे घर क्यों लेकर आए हो? ऐसे हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। देखो अब तुम और मैं ही इस घर में रहते हैं। ज़ैन तो कभी कभी आता है, इसे तो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं है, और तुम भी अपने ऑफिस चले जाया करोगे। पीछे से मैं कैसे इस लड़की के साथ यहाँ रहूँगी? अल्लाह ना करे इसका ताल्लुक़ किसी चोर या डाकू के गिरोह से हुआ तो तुम इसे जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ कर आओ। उनके लहजे में गुस्सा था। ज़ियान इन्हें समझाते हुए कहने लगा, देखें अम्मी, इस बात को समझने की कोशिश करें, इस लड़की की कंडीशन ऐसी ठीक नहीं है, और वैसे भी शायद ये लड़की प्रेग्नेंट है। ऐसे में हम अगर इसे कहीं छोड़ेंगे तो खुद भी गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए आप इसे चंद दिन यहीं पर रहने दें, मैं इसे थोड़े दिनों बाद छोड़ कर आ जाऊँगा जहाँ से ये आई है। ज़ियान ने माँ को समझाने की कोशिश की थी। हाजरा बेगम को इस लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेटे की खातिर वो इसे इस घर में रखने पर तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि इस लड़की को यहाँ कैसे रखना है। फिर अगले दिन ज़ियान के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने मुलाजमों के हाथों इसे बुलवाया था। कल की निस्बत आज वो बेहतरीन कपड़ों में थी और उसके चेहरे के ज़ख्म भी ठीक हो गए थे। लड़की बहुत ही हसीन थी। हाजरा बेगम उसे गौर से देखती रहीं, जबकि वो इनकी नज़रों से बेचैनी महसूस करती नज़रें झुकाए बैठी थी। तुम प्रेग्नेंट हो? कितने महीने हो गए तुम्हारी प्रेगनेंसी को? मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। याद ही नहीं आ रहा कि कितने महीने हो गए। वो बेबसी से लब काट रही थी। हाजरा बेगम ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से निकालना चाहती थी। उनके दोनों जवान बेटे इस घर में रहते थे। ऐसे में वो किसी भी जवान लड़की को रखने का रिस्क नहीं ले सकती थी, जबकि ये लड़की शादीशुदा और एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर उन्होंने सोच लिया कि इस लड़की को यहाँ से कैसे भेजना है। तभी वो इस पर हुक्म चलाते हुए कहने लगी, अच्छा सुनो, तुम यहाँ पर रहोगी तो जाहिर है पूरा दिन फारिग तो नहीं बैठ सकती, इसलिए मेरी सफाई वाली मुलाजमा नहीं आ रही। आज के बाद सफाई का काम तुम करोगी। उसे खाली खाली नज़रों से सामने बैठी औरत की तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए कहने लगी, जी जी आंटी, क्यों नहीं, मैं कर लूँगी सफाई का काम। वो मासूमियत से कह रही थी। हाजरा बेगम गुस्से से कहने लगी, मुझसे कोई रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, बेगम साहिबा कहो, क्योंकि तुम मुलाजमा बनकर इस घर में आई हो। बस अपनी इसी हैसियत में यहीं पर रहना और जल्द से जल्द मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूँगी।
مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو پہلے سے ہی حاملہ ہو اور جسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہ ہو۔ کل کو کوئی اونچ نیچی ہو گئی تو تم ہمیں برباد کر دو گی۔ ویسے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم یادداشت کھونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ حاجرہ بیگم نے اسے کھری کھری سنا کر ذلیل کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، چلو جاؤ اور اب اوپر والے سارے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد نیچے لاؤنج کی اور کچن کی بھی صفائی کرنی ہے۔ جلدی کرو، مجھے اس کام میں سستی پسند نہیں ہے۔ حاجرہ بیگم نے اس پر رعب جمانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اوپر والے پورشن میں چلی آئی، لیکن اس کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس لمحے وہ بہت زیادہ بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ اسے مسلسل کام کرتے دیکھ کر وہ بھی اس حالت میں زیان کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ تبھی وہ حاجرہ بیگم سے کہنے لگا، امی کچھ تو خیال کیا ہوتا، یہ بیچاری چند دن کی مہمان ہے، ٹھیک ہونے کے بعد واپس اپنے گھر چلی جائے گی اور آپ نے اسے ملازمہ بنا دیا۔ حاجرہ بیگم غصے سے اسے جھڑک کر کہنے لگی، تمہیں زیادہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کس کا گند لے کر اپنے پیٹ میں گھوم رہی ہے، نہ جانے اس کا بچہ جائز ہے یا ناجائز، اور میں تو اسی ہرگز اپنے گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ صرف تمہاری وجہ سے اسے یہاں رکھا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا اگر تھوڑا کام کر لے گی تو؟ اگر ہم اسے مفت میں کھانا کھلائیں گے تو اسے یہیں پر رہنے کی عادت ہو جائے گی، اور میں جلد سے جلد اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی ہوں۔ زاوین کے آنے سے پہلے زیان ان کی باتوں پر خاموش رہا، لیکن اسے اس معصوم لڑکی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ وہ اتنی زیادہ عمر کی بھی نہیں لگ رہی تھی، یہی عمر تھی کوئی 20-21 سال۔ نہ جانے اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہ یہاں تک کیسے پہنچی، اور اس کے گھر والے بھی ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر وہ اس ایریے کی ہوتی تو ضرور اس کے گھر والے پہنچ جاتے اسے لینے کے لیے۔ وہ اس سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع ہی نہ ملا۔ لیکن اگلے دن قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب وہ روتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور حاجرہ بیگم سے کہنے لگی، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ اتفاق سے اس وقت حاجرہ بیگم ہی اکیلی گھر پر تھی، لیکن جیسے اس کی نظر اس لڑکی کی شلوار پر پڑی جو سرخ ہو رہی تھی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، شاید کچھ بہت برا ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو لے کر ابھی نے ہسپتال جانا تھا، لیکن وہ اکیلی کیسے جا سکتی تھی۔ تبھی انہوں نے گھبرا کر زیان کا نمبر ملایا تھا۔ تم فوراً گھر پہنچو، لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نیم بیہوشی کی کیفیت میں فرش پر گر گئی تھی اور ایسے میں سے بلیڈنگ بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ بطول کے بھی ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ہائے ہائے بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا بچہ ضائع ہو گیا ہے، دیکھیں تو صحیح۔ یہ سن کر حاجرہ بیگم پریشانی سے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ بلا وجہ کی مصیبت ان کے گلے پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایمرجنسی میں زیان گھر پہنچ گیا تھا اور اسے لے کر ہسپتال بھاگے۔ لڑکی نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا، نہ جانے اس کا کیا نام تھا، کیونکہ اسے اپنا نام یاد ہی نہیں تھا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد گھبراہٹ میں زیان نے ہی کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کا شوہر ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ انکوائری کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا، ان کی 4 منتھ کی پریگننسی تھی جو ضائع ہو چکی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، پہلے دباؤ اور کچھ اندرونی چوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یہ سن کر حاجرہ بیگم نے ناک منہ چڑھا لیا تھا، جبکہ زیان کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پھر حاجرہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، آخر تم اسے چھوڑ کیوں نہیں آتے جہاں سے لائے ہو، ہم اس مصیبت کو کیوں پالیں؟ تو زیان اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے فی الحال گھر پر ہی رکھنا مناسب ہوگا، ایسی حالت میں کہیں چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ حاجرہ بیگم تو ملازمہ کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، جبکہ زیان اس کے پاس چلا آیا جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کی کنڈیشن بہت ہی بری ہو رہی تھی۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں اسے کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ تمہارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ اس نے کھوئے سے انداز میں زیان کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، شاید وہ بچہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا، یا پھر خوش قسمتی تھی کہ وہ اس دنیا میں نہیں آیا، ورنہ میں بد نصیب ہوں جیسا میرے ساتھ ہوا ہے، ایسا اس کے ساتھ بھی ہوتا۔ زیان نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر حیرت سے کہنے لگا، کیا مطلب، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو جلدی سے کہنے لگی، میرا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، اس بچے کا باپ کون ہے یا پھر میرے گھر والے، حالانکہ مجھے تو اپنا نام بھی یاد نہیں۔ ایسے میں اس بچے کو پال کر کیا کرتی؟ شاید اللہ نے یہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ زیان کہنے لگا،
1-2 दिन तुम्हें हस्पताल में रहना होगा। तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं, इसके बाद ही तुम घर जा सकती हो। उसने इस बात में सर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ज़ियान साहब, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आप जैसे इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते होते हैं। वो भरी हुई आवाज़ में कह रही थी, लेकिन ज़ियान का अपना दिल अजीब हो रहा था। वो इसे कैसे बताता कि वो इस नामालूम लड़की से चोरी छुपे मोहब्बत करने लगा है। अक्सर ही ऑफिस में बैठकर वो इसके बारे में सोचता रहता था। एक तजस्सुस था उसके बारे में जानने का। उसने सोच लिया था जब इस लड़की की यादाश्त वापस आ जाएगी तो वो ज़रूर उससे उसके माजी के बारे में सवाल करेगा। क्या ज़रूरत है इस लड़की के लिए अस्पताल में घनचक्कर बनने की? छोड़ो उसे और वापस आ जाओ। अस्पताल वाले खुद ही इसे किसी फलाही इदारे में भेज देंगे। पिछले 3 दिन से मुसलसल हॉस्पिटल में ज़ियान के चक्कर लग रहे थे। हाजरा बेगम तो सिर्फ पहले दिन ही उसके साथ रही थी, लेकिन ज़ियान हॉस्पिटल में मौजूद था। अपनी माँ की ये बात सुनकर एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। कहने लगा, मम्मा, वो लड़की अकेली है। कुछ खुदा का खौफ कर ले यार, इस हॉस्पिटल में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? ऊपर से अस्पताल वालों को मेरा नंबर, एड्रेस सब पता है। यहाँ पर मजबूरन ये मुझे बताना पड़ा था कि मैं उसका शोहर हूँ। अब ऐसे में मैं उसको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? हाजरा बेगम के तो पूरे तन बदन में आग ही लग चुकी थी। वो गुस्से से भड़क कर कहने लगी, पता नहीं मनहूस मारी कहाँ से आ गई है हमारे सरों पर नाचने के लिए। बिला वजह किसी की मुसीबत अपने गले डालने का बहुत शौक है तुम्हें। तुम में और जावीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा छोटा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया, और तुम्हें तो बस दूसरों को अपना मांस भी काट कर देना पड़े तो तुम पीछे ना हटो। हाजरा बेगम उसे बातें सुनाकर कॉल बंद कर चुकी थी और वो गहरी गहरी सांस खारिज करके रह गया। न जाने क्यों इस लड़की को वो छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। कुछ दिन बाद डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर चुके थे और उसे लेकर घर चला आया। हाजरा बेगम तो उसे देखकर माथे पर बल डाल गई। तबीयत उसकी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कमज़ोरी थी। ज़ियान जब उसे उसके कमरे में छोड़कर जाने लगा तो जल्दी से ज़ियान का हाथ पकड़ गई। ज़ियान उसके यूं हाथ पकड़ने पर उसका चेहरा देखने लगा। जब वो कहने लगी कि प्लीज़, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, आप अपनी अम्मी से कहिएगा वो मुझसे काम ना करवाएं, मैं अब इस कंडीशन में नहीं। ज़ियान हाँ में सर हिलाकर कमरे से बाहर चला गया। मगर हाजरा बेगम ने सिर्फ 3 दिन ही बामुश्किल उसे रेस्ट के लिए दिए थे और एक बार फिर वो कामों में लग चुकी थी। अक्सर जब रात को बिस्तर पर लेटती तो उसे अपनी आंखों के सामने ख्वाब दिखाई देता। एक लड़का जो उसकी बाहों में बाहें डालकर बैठा हुआ था, कभी चॉकलेट खिला रहा होता तो कभी उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साथ छोटी मोटी गुस्ताखियां कर रहा होता। इससे पहले कि वो अपनी हदूद फैलांगता, इस लड़की की आंखें खुल जाती और वो हाँफने लगती। कौन था ये शख्स? वो समझ नहीं पाई थी। क्या मेरा शोहर था? वो खुद से ही सवाल करती। ज़्यादा दिमाग पर वो जोर डालती तो सर के पिछले हिस्से में उसे शदीद दर्द उठता महसूस होने लगता, जो नाकाबिले बर्दाश्त होता था। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ जावीन, खुदा के लिए कुछ करें, बाबा मुझे जान से मार देंगे। और मेरी सुतेली माँ तो वो तो पहले ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। इससे अगर इस बात की ज़रा भी भनक पड़ गई तो मुझे वो धक्के देकर घर से निकलवा देंगी। वो सिसकियाँ भर रही थी। ज़मीन दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया था। ये अच्छी मुसीबत गले पड़ गई थी। निमल को अपनाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो जानता था उसके माँ बाप कभी नहीं मानेंगे, और ऐसे में वो कैसे इस लड़के से शादी कर लेता जबकि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। आखिर तुम कब बाबा के पास आओगे मेरा हाथ मांगने के लिए? अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारे माँ बाप को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुमने किस तरह मोहब्बत का खेल खेल कर मुझे दागदार कर दिया। अब मैं किसी के काबिल भी नहीं रही हूँ। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा तो है कि मैं आपके घर जाऊँगा और तुम्हारे बारे में अम्मी से ज़रूर बात करूँगा। और देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझसे बड़ा मेरा एक भाई है। पहले उसकी शादी होगी और उसके बाद मेरी। और अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अगर इतनी जल्दी मैं अपनी शादी की बात करूँगा तो सबसे पहले अम्मी का सवाल यही होगा कि न तुम्हारे पास नौकरी है न कोई बिजनेस। ऐसे में तुम कैसे शादी की बात कर रहे हो? जावीन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो रोते हुए कहने लगी, इतने तक तो पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। तुम जानते भी हो कि अभी सिर्फ 2 महीने की प्रेगनेंसी है। अगर ज़्यादा दिनों पर हो गए तो सबको पता चल जाएगा।
ابھی تو میں نے یہ بات چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ تمہیں بتایا تو ہے کہ میری سوتیلی ماں فردوس کتنی بری عورت ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا وہ مجھے جان سے مار دے۔ وہ مجھ سے میری خوبصورتی سے کتنا حسد کرتی ہے۔ پلیز زاوین، اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے آ جائے تم کچھ کرو۔ وہ مسلسل اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں زاوین پر جمی تھی جو ان آنکھوں کا دیوانہ تھا۔ وہ اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے کہنے لگا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور ابھی تو صرف 2 مہینے ہوئے ہیں۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ اس مصیبت سے اپنی جان چھڑوا لو۔ وہ ایک آنکھ دبا کر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ سن کر تو وہ خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوش میں ہو؟ ایک تو میں اس دن اتنا بڑا گناہ کر چکی ہوں، تمہارے ساتھ بنا کوئی رشتہ بنایا اپنا سب کچھ سونپ کے۔ نہ اس دن میری سالگرہ میں تم اپنے ساتھ مجھے فلیٹ پر لے کر جاتے، اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا، اوپر سے مجھے کہتے ہو کہ میں ایک اور گناہ کر لوں۔ مت بھولو زاوین کہ تم نے اس دن میری ڈرنک میں وہ بے ہوشی کی دوا ملا کر میری حالت کا فائدہ اٹھایا۔ تم نے ہوش میں میرے ساتھ یہ سب نہیں کیا، پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا تمہاری لاکھ معافیوں کے بعد، اس شرط پر کہ تم جلد مجھ سے نکاح کر لو گے۔ لیکن تم نے آج تک اپنے اس کہے پر عمل نہیں کیا، اور تم کہتے ہو کہ میں ایک اور گناہ کر لوں۔ ایک کام کرو، تم مجھے کہیں سے زہر لا دو، میں وہ کھا کے اپنی جان ختم کر لیتی ہوں۔ اس طرح میری دونوں مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ دنیا والوں کی نظروں میں بھی میرا یہ گناہ نہیں آئے گا، اور تمہاری بھی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی۔ نمل کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور تلخ لہجہ دیکھ کر زاوین گھبرا کر کہنے لگا، ارے میری جان، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم نے تو یہ بات دل پر لے لی۔ دیکھو مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ اس میں نہ تمہیں کچھ ہونے دینا چاہتا ہوں، نہ ہی اس آنے والے بچے کو، اس لیے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تم گھر جاؤ، بس میں کچھ دنوں بعد تم سے رابطہ کرتا ہوں۔ موبائل تو ہے ہی تمہارے پاس، بس تم اسے آن رکھنا، میں تم سے کال پر بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاوین نے ایک بار پھر ٹالمٹول سے کام لیا تھا۔ نمل نے جھوٹ صاف اس کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے پر دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ جاتے جاتے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایک بات یاد رکھنا زاوین حیدر، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اپنا جھوٹ چھپا کر یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تو تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی، کیونکہ تمہارے گھر کا ایڈریس میرے پاس ہے۔ میں تمہارے بڑے بھائی کو اس بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، تم مجھ سے اپنی جان بچا کر بھاگ نہیں سکتے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ زاوین اس کی دھمکی پر ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں غصہ ہوا، لیکن دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے میں تمہیں کیوں دھوکہ دوں گا بھائی، تم سے محبت کرتا ہوں، کوئی میں نے محبت کا کھیل نہیں کھیلا ہے تمہارے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر نمل کا ہاتھ تھامنا چاہا جو اس نے ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا تھا۔ مجھے تمہاری محبت پہ جب یقین آئے گا جب تم اپنی ماں اور بڑے بھائی کو میرے گھر لے کر آؤ گے، میرے رشتے کے لیے۔ بابا کو اور امی کو راضی کیسے کرنا ہے یہ میرا کام ہے، بس تمہیں انہیں لے کر آنا ہے، 2 ٹوک لہجے میں کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ زاوین اپنے لب کچکچا کر رہ گیا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر کہنے لگا، کمینی، تیری اتنی جرأت تو زاوین حیدر کو دھمکی دے گی؟ تجھ جیسی اور تجھ سے اچھی خاصی لڑکیاں میرے قدموں میں پڑی رہتی ہیں، میری منتیں کرتی رہتی ہیں کہ زاوین صرف ایک بار ان کے ساتھ رشتہ بنا لے، ان کے ساتھ فرینڈشپ کر لے، اور تمہیں تو میں نے اپنے بستر تک آنے کی زینت بخشی، تم مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو، تمہیں تو اب ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ بڑی خباثت سے مسکرایا تھا۔ گھر جاتے نمل کی طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگی تھی۔ اب تو روز رات کو وہ وامٹنگ کر کے سوتی، جو بھی کھاتی فوراً حلق سے باہر آ جاتا، پیٹ بھی کچھ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلی ماں تو مزید ہی اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ غصے سے کہتی کہ گندی، تو نے یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ اتنی الٹیاں تو حاملہ لڑکیوں کو نہیں آتی جتنی تجھے آ رہی ہیں۔ بتاؤ مجھے، کیا کرتوت کر کے آتی ہے یونیورسٹی میں؟ میں تو تیرے یونیورسٹی جانے کے خلاف تھی، وہاں پر لڑکے لڑکیاں جس طرح ایک دوسرے پر چڑھ چڑھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، مجھ سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اپنی سوتیلی ماں کی الفاظ سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ شروع سے ہی اس کی سوتیلی ماں اسے ایسی باتیں کہہ کر ڈراتی آئی تھی، اور نمل جو اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی، جانتی تھی اگر سوتیلی ماں کا بس چلے تو اس کی شادی کبھی بھی کسی اچھے گھرانے میں نہیں کرائے گی۔
وہ بس پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی اور کسی اچھے گھر میں ایک اچھے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر سب کچھ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے الٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں جا کر روتے اس نے زوین کو کال ملا دی، مگر وہ مسلسل اس کی کال کاٹ رہا تھا۔ وہ اس قدر ڈپریشن کا شکار ہوئی کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے سیاہ لمبے بال پشت پر بھی تھے، سفید پاجامہ، بلیک کلر کی قمیض اور سفید دوپٹہ لیے وہ بلا کی جاذبے نظر لگ رہی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی پر ہی تو مر مٹا تھا۔ دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ نمل گھر کے ماحول سے عاجز رہتی کیونکہ اس کی ماں سوتیلی تھی، اس لیے اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ اس کے بابا کی ایک اچھی نوکری تھی، گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ 2 چھوٹے سوتیلے بہن بھائی بھی تھے، لیکن نمل بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی۔ سگی ماں کے مرنے کے بعد وہ شدید تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ بابا اس کی ہر ضرورتوں کا خیال رکھتے، لیکن جب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی وہ دل سے ان سے دور ہو گئی تھی، اور سوتیلی ماں کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ اتنا اچھا نہیں تھا۔ تبھی تو اس نے ضد میں آ کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، حالانکہ اسے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ وہاں پر اس کی ملاقات زوین سے ہوئی تھی، جو لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن تھا۔ یونیورسٹی کے نئے نئے ماحول میں آ کر وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ ٹیکا تھا، سادہ شلوار قمیض پہنے وہ باقی لڑکیوں سے بہت الگ نظر آتی۔ جب زوین نے اسے پہلی بار دیکھا تو دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کہیں پری لگ رہی تھی۔ پھر کوئی اس کی دوست بھی نہیں تھی۔ زوین نے آگے بڑھ کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ پہلے دن تو نمل نے اسے کھری کھری سنا دی، لیکن جب یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کے بولڈ انداز اور ان کا مغرور پن دیکھا تو وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن پھر اس دن وہ کینٹین میں تنہا بیٹھی تھی جب کوئی چپکے سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زوین تھا۔ آج اتفاق سے ان دونوں نے ایک جیسے کلر کے کپڑے بھی پہن رکھے تھے۔ تبھی زوین اسے کہنے لگا، دیکھو خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں، لیکن تم نہ جانے کیوں مجھے اتنا برا سمجھتی ہو۔ وہ ایک دم سی بے تکلف ہو گیا تھا۔ نمل نے اسے گھور کر دیکھا، کیا ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی فلرٹ کرتے ہیں آپ؟ زوین نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا، یا خدا، کیا میں شکل سے اتنا لوفر لگتا ہوں؟ اب وہ پریشان ہو گیا تو نمل کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر زوین خوش ہو گیا تھا۔ قسم سے کوئی مسکراتا ہوا اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا ہے؟ آج تک مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے چھپے لفظوں میں اس کی تعریف کر دی تھی، اور نمل جس کی دل کی سرزمین پر آج تک کسی نے قدم بھی نہیں رکھے تھے، وہاں پہلی بار کوئی دستک دینے والا تھا، کوئی اور نہیں بلکہ زوین حیدر تھا۔ پھر دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ چوری چھپے چھپ کر زوین سے ملنے لگی۔ نمل کے ماں باپ کو خبر بھی نہیں تھی۔ اس دن بھی اس کی برتھ ڈے تھی جب تیز بارش ہو گئی، لیکن زوین اصرار کر کے اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ فوراً انکار کرنے کے لگی کہ نہیں، آپ ایسا کرو، مجھے گھر پر ہی ڈراپ کر دو، گھر سے کچھ دوری پر اتار دینا، میں گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن زوین آج اس کے خوبصورت سراپے پر بالکل ہی دیر ہار چکا تھا۔ کہنے لگا، ریلیکس، ڈر کیوں رہی ہو یار، میرے فلیٹ پر چلو۔ یونیورسٹی میں تو تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لی، لیکن اصل سرپرائز تو تمہارے لیے میرے فلیٹ میں ہے۔ یہ سن کر وہ ایک پل کو خاموش سی ہو چکی تھی۔ پھر زوین اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں چندھیا کر رہ چکی تھی، کیونکہ وہ فلیٹ واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ اسے زیب و آرائش تو اس نے آج سے پہلے صرف فلموں میں ہی دیکھی تھی۔ ہر ایک چیز کو بڑی غور سے دیکھتی وہ آگے بڑھی۔ فلیٹ میں پہلے سے ہی سب کچھ موجود تھا جو زوین نے ہی سیٹ کر رکھا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ نمل کے کندھے پر رکھ کر اسے کمرے کی طرف لے کر جانے لگا، لیکن وہ تھوڑی انکمفرٹیبل ہو کر کہنے لگی، آپ پلیز ہاتھ مت لگائیں۔ زوین کہنے لگا کہ وائی، کم آن یار، یہاں پر کون سا ہمارے علاوہ کوئی موجود ہے جو ہمیں ایک ساتھ دیکھ لے گا؟ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ لیکن وہ کمرے میں جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ کہنے لگی، یہاں پر بیٹھتے ہیں، لاؤنج میں۔ مگر زوین اسے گھور کر دیکھنے لگا، اس کی کمر کو زور سے بھینچ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اب نمل کی آنکھیں کھل چکی تھی، کیونکہ بیڈ پر بڑے خوبصورت انداز میں ہیپی برتھ ڈے نمل لکھا ہوا تھا، اور سامنے ہی سائڈ ٹیبل پر بہت سے خوبصورت غبارے اور ٹیڈی بیئرز کے درمیان ایک ریڈ ویلویٹ کیک پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر نمل خوش ہو چکی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ کیک کٹ کیا، ساتھ ہی گفٹس بھی موجود تھے۔
زمین نے اسے جوس کا گلاس پکڑایا، پھر وہ ایک ایک سپ لیتی گفٹ کو بھی کھولنے لگی، جس میں خوبصورت سی بریسلیٹ تھی۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا سٹپٹائی، کہنے لگی کہ یہ چاندی کی ہے نا؟ لیکن زمین مسکرا کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی پاکٹ منی جوڑی ہے، میں نے تمہارے لیے وائٹ گولڈ کی بریسلیٹ بنوائی ہے۔ نمل تو اتنی مہنگی بریسلیٹ دیکھ کر ہی حیران ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پلیز میں یہ اتنا مہنگا تحفہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن زمین اسے خود اسی کلائی میں پہنا چکا تھا اور پھر جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ جیسے جیسے وہ جوس پی رہی تھی اسے اپنے اندر ایک الگ ہی خوشی محسوس ہونے لگی۔ زمین کا ساتھ، اس کا چھونا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی لیکن اسے اپنے ہاتھ پاؤں بالکل بے جان لگنے لگے تھے۔ پلیز ایسا مت کریں، یہ غلط ہے، یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر زمین اس رات اس سے مکمل طور پر حق وصول کر چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد بستر پر زمین کی باہوں میں پایا تو نمل کے تو وجود سے جان ہی نکل چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اس سے الگ ہوئی۔ بستر کی چادر گواہی دے رہی تھی کہ یہاں پر بہت کچھ ہو چکا ہے۔ برتھ ڈے کے نام پر وہ اپنی عزت گوا چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی رونے کی آواز سن کر زمین بھی اٹھ چکا تھا، کہنے لگی یہ کیا کر دیا تم نے زمین؟ تم نے میری عزت خراب کر دی۔ مگر وہ اسے تسلی دے کر کہنے لگا کہ ارے کم آن یار، یہ تو ہماری محبت کی نشانی ہے۔ آج کی برتھ ڈے پر میں نے تمہیں بہت سکون دیا نمل۔ اس کی بات سن کر چپ ہو چکی تھی۔ اب اسے بہت رونا آ رہا تھا، کہنے لگی زمین مجھے گھر چھوڑ کر آئیں، ابھی بھی شام کے 4-5 بج رہے ہیں اور ستیلی ماں سوت رہا کے سوال پوچھ لیتی۔ اس نے گھر جا کر ان کے سوالوں کا جواب بھی دینا تھا۔ زمین کہنے لگا تھوڑی دیر رک جاؤ یار، مگر وہ کہنے لگی اگر تم نے مزید میرے ساتھ زبردستی کی تو میں بتا رہی ہوں میں خود چلی جاؤں گی۔ زمین اٹھا تھا اور پھر اسے اپنی گاڑی میں چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ بارش پہلے سے کافی تھم چکی تھی، پورے وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن بڑی مشکل سے گھر میں داخل ہوئی۔ ستیلی ماں نے جب اسے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی کہ کہاں تھی تم؟ پورے 2 گھنٹے لیٹ آئی ہو۔ وہ سہم کر فوراً کہنے لگی کہ موسم خراب تھا، آج بس نے آنے میں دیری کر دی۔ صرف میں نہیں تھی اکیلی، اور بھی لڑکیاں تھیں۔ مگر ستیلی ماں اسے ابھی اور بھی باتیں سنا رہی تھی اور وہ کمرے میں گھس چکی تھی۔ اصل دھماکہ تو اس کے سر پر اس وقت پھٹا جب اس کی ڈیٹ مس ہو چکی تھی۔ اس مہینے تو انتظار کرتی رہی، زمین سے بار بار کہتی رہی کہ رشتہ بھیجے، مگر زمین تو اور ہی ہواؤں میں تھا۔ پھر جب وہ پریگننٹ ہو گئی اور بار بار زمین کو بلیک میل کرنے لگی تو زمین بھی اس کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ اب تو یونیورسٹی میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جس کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو چکا تھا۔ ایک روز جب نمل نے اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تو وہ کافی غصے میں آ گئی۔ فوراً اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ تم اس لڑکی سے کیا باتیں کر رہے ہو، بولو۔ زمین فوراً اسے پکڑ کر ایک طرف لے آیا، پھر کہنے لگا یہ کیا جاہلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں اسے صرف نوٹس کی بات کر رہا تھا، بلا وجہ تم نے شور مچا دیا۔ لیکن نمل تو آج اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، کہنے لگی بس میں آج تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی جب تک تم آج شام کو اپنے گھر والوں کو مجھ سے ملانے کے لیے نہیں لے کر آتے۔ زمین نے جب یہ دیکھا یہ لڑکی اب پیچھا نہیں چھوڑنے والی تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، ایسا کرو تم میرے ساتھ چلو، میں آج تمہیں اپنی مما سے ملاتا ہوں، کیونکہ ایسے تو تم مجھ پر شک ہی کرتی رہو گی۔ نمل بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ اسے گھر جانے کے لیے چل پڑی۔ وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی گاڑی ویران جگہ پر پہنچی تو نمل کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ جان بوجھ کر وہ تھوڑی دیر بعد گاڑی کو بریک لگانے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو، مت کرو، جانتے نہیں ہو میں پریگننٹ ہوں، بچے کو کچھ ہو جائے گا۔ لیکن وہ لب بھیج کے رہ گیا، وہ کچھ بھی بولا نہیں تھا۔ اس کے ارادے بڑے خطرناک لگ رہے تھے، ایک جانب کو چٹانیں تھی اور دوسری جانب کو گہری کھائی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ایک مقام پر گاڑی روک گیا اور پھر نمل سے کہنے لگا کہ یار دیکھو کتنا اچھا موسم ہے، چلو گاڑی سے اترو، تھوڑا انجوائے کرتے ہیں۔ نمل کو کھائی دیکھ کر تھوڑی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ گاڑی سے اتر آئی۔ مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا میں تمہارے ساتھ تمہاری مما سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے میں ان کو بہت پسند آؤں گی اور بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، کوئی ہمارے بچے کو ناجائز نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر وہ کھائی کے پاس کھڑی سامنے کے حسین منظر کو دیکھ ہی رہی تھی۔
جب زمین نے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا، پھر کہنے لگا، ہاں واقعی تمہیں یقین آئے گا بھی نہیں، کیونکہ میں تمہیں ڈائریکٹ ملک الموت سے ملوانے والا ہوں۔ تمہیں کیا لگا تھا تم جیسی لڑکیوں کو میں اپنی بیوی بناؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ نمل گھبرا کر اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، زاوین یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو مجھے اپنی ماما سے ملوانے والے تھے نا؟ لیکن زاوین اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار گیا، کہنے لگا، بھول ہے تمہاری۔ تم جیسی سو کولڈ لڑکی جسے میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا رہا، اسے میں اپنی ماں سے ملواؤں گا؟ میں پڑھ رہا ہوں تم جیسی لڑکیاں کتنی میری زندگی میں آئیں اور گئیں۔ اچھا تھا نا اس بچے کو ختم کروا دیتی، اب اس کے ساتھ ساتھ خود بھی مرو گی۔ تو وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی، لیکن زاوین نے اسے کھائی کے قریب دھکا دے دیا تھا۔ ایک فلک شگاف چیخ گونجی تھی۔ زاوین گھبرا گیا کیونکہ کچھ دوری سے اسے کچھ گاڑیاں آتی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے نیچے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ نمل مر چکی ہے یا ابھی تک زندہ ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی دوڑا کر واپس اپنے فلیٹ میں آ چکا تھا اور یہی سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو ختم کر چکا ہے، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ وہی لڑکی اس کے گھر میں اتنے مہینوں سے رہ رہی ہے۔ مس کیریج ہوئے 15 دن گزر چکے تھے اور ان 15 دنوں میں نمل کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ چپ چاپ وہ خود ہی گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، کھانا بہت مزیدار بناتی۔ ہاجرہ بیگم کھانا اسی سے بنواتی تھی، وہی زیان بھی اس کے ہاتھ کا کھانا کافی پسند کرنے لگا تھا۔ اس نے جو 2 سوٹ اسے لے کر دیے تھے وہ بار بار وہی سوٹ پہن رہی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس روز جب ہاجرہ بیگم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئی تو کچن میں کام کرتی ہوئی نمل پر اسے ترس آ چکا تھا۔ نام تو اسے ابھی بھی اس کا نہیں آتا تھا۔ کہنے لگا کہ سنو، کام کرنا چھوڑ دو، امی اب گھر پہ نہیں ہیں۔ مگر وہ جلدی سے سبزی کاٹتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی تو آٹا بھی گوندنا ہے، برتن بھی دھونے ہیں، ہانڈی بھی بنانی ہے۔ اگر آنٹی آ گئی تو پھر مجھے بہت ڈانٹیں گی کہ میں نے سارا کام نہیں کیا، بلکہ ان کے جانے کے بعد بستر پر لیٹ گئی۔ زیان کو نہ جانے کیا سوچا کہ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر لاؤنج میں لے آیا، صوفے پر بٹھا کر بولا، ملازمہ ہے نا، وہ کر دے گی۔ وہ تیکھی نظروں سے ملازمہ کو دیکھ کر بولا تو وہ فوراً کچن میں گھس کر کام کرنے لگی تھی، جبکہ نمل سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زیان اسے کتنی دیر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں، تم اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں بھی لے لینا۔ ضرورت کی چیزیں تو ویسے بھی اسے چاہیے تھی، مگر وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ سے مزید کوئی احسان نہیں لینا چاہتی، آپ پلیز میرے گھر والوں کو ڈھونڈ دیں۔ زیان گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، تمہیں جب کچھ یاد ہی نہیں ہے تو میں پھر کیسے تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈوں؟ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ باہر کے دل فریب مناظر دیکھتی رہی، پھر وہ اسے نئے کپڑے دلا چکا تھا۔ واپسی پر وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل بھی لے کر آ گیا تھا۔ اس ہوٹل کو دیکھ کر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پہلے بھی وہ اس ہوٹل میں آ چکی ہو۔ پھر گہری سانس خارج کر کے وہ اپنا کھانا کھانے لگی۔ رات کو واپسی تک انہیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس بیچ زیان اس سے باتیں کر کے کافی اچھا محسوس کرنے لگا تھا۔ بار بار اس کا دل نمل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتا کہ اگر اس کی پہلے سے کسی سے شادی ہوئی ہو تو اب یہ کسی کی بیوی ہوئی، یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں عجیب سی الجھن آ جاتی۔ ہاجرہ بیگم تو باہر لاؤنج پہ بیٹھی تھی۔ جب اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تو غصے سے بھڑک کر کہنے لگی کہ میرے جانے کی دیر تھی، پیچھے سے اس نے اپنے جال پھینکنا شروع کر دیے نا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس گھر میں میرے جوان جہان بیٹے رہتے ہیں، میں اس لڑکی کو یہاں نہیں رکھ سکتی۔ مگر زیان فوراً کہنے لگا کہ ماما پلیز میری بات سن لیجئے، میں صرف اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گیا تھا، اس کے پاس 2 ہی سوٹ ہیں، باہر لے کر گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی پہچان لے یا پھر یہ اپنے کسی رشتہ دار کو پہچان لے۔ مگر ہاجرہ بیگم نے تو اسے بہت باتیں سنائی تھی، کہنے لگی کہ دوبارہ میرے بیٹوں کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی، دماغ پر زور ڈالنے کی بہت کوشش کرتی، لیکن اسے کچھ یاد ہی نہیں آتا تھا۔ اگلے روز وہ بھی بستر پر سو ہی رہی تھی جب ہاجرہ بیگم اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اٹھو، آج بہت کام ہے، تم نے آج 4-5 قسم کے کھانے بنانے ہیں۔ اتنے مہینوں بعد میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے،
باقی گھر کے کام کرو پھر کچن میں چلی جاؤ۔ جیسے مزیدار کھانے روز بناتی ہو ویسے ہی بنانا، میرا چھوٹا بیٹا بڑا ہی چٹخورا ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ بیگم کا موڈ آج کافی اچھا تھا، اس لیے وہ نمل کے ساتھ ہی اچھا رویہ رکھ رہی تھی۔ وہ صبح صبح اٹھی اور پھر باقی کے کام نپٹانے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ وہ ہاجرہ بیگم کے مطابق کھانے بنانے لگی تھی۔ کھانا بناتے بناتے وہ کافی تھک چکی تھی۔ ابھی وہ رائتہ تیار کر رہی تھی جب ایک دم سے ہاجرہ بیگم کی آواز آئی، میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا، تمہاری صورت دیکھنے کے لیے تو میں ترس ہی گئی تھی۔ زیان سے پوچھتی تھی کہ کب میرا راج دلارا بیٹا گھر واپس لوٹے گا۔ تم تو شہر جاتے ہی ماں کو بھول جاتے ہو۔ یہ الفاظ سن کر نہ جانے کیوں نمل کے دل میں ایک تجسس سا اٹھا تھا۔ وہ رائتہ تیار کرنے کے بعد جیسے کچن کے دروازے پر پہنچی تاکہ ہاجرہ کے دوسرے بیٹے کو دیکھ سکے کہ تبھی جو چہرہ اسے اپنے سامنے نظر آیا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک چکی تھی۔ ایک دم سے اس کے پورے وجود میں زلزلہ آنے لگا۔ وہ بت بنی کھڑی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سامنے آنے والا وہ شخص اپنا بیگ اتار کر فرش پر رکھ چکا تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد اب زیان سے بغل گیر ہو رہا تھا اور دونوں بھائی ہنستے مسکراتے لاؤنج میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ بت بنی کھڑی نمل جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب ہاجرہ بیگم نے اسے یوں دونوں بھائیوں کو شوق انداز میں دیکھتے ہوئے پایا تو فوراً ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ لڑکی میرے بچوں کو نظر لگانی ہے کیا؟ جلدی سے اس کے لیے وہ شربت لے کر آ جاؤ، خاص میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جیسے زمین نے اپنی ماں کے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں کے تعاقب میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے چہرے سے بھی مسکراہٹ سی بڑھ چکی تھی۔ وہ ایک دم سے بوکھلا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ نمل اس کا تو سانس سے رک چکا تھا۔ پورے وجود کو جھٹکے لگنے لگے۔ وہ ایک چیخ مار کر وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے گرتا دیکھ کر ہاجرہ بیگم کہنے لگی، جو لو جی، اب اس کا کون سا نیا ڈرامہ شروع ہو گیا؟ زیان آگے بڑھ کر اس کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ فوراً اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر لیٹا گیا۔ آنکھیں کھولو لڑکی، کیا ہو گیا تمہیں؟ جبکہ زمین کے تو چھکے چھوٹ چکے تھے۔ جس لڑکی کو وہ دھکا دے کر مار چکا تھا اور اتنے مہینے سے پرسکون تھا، وہ لڑکی اس کے گھر میں تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کیا ساری سچائی بتا دی تھی اس کی ماں اور بھائی کو؟ ہاجرہ بیگم نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو فوراً کہنے لگی، بیٹا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ ہائے میرا احساس بچہ، چھوڑو تم اس کو۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے تب سے اس کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ تمہارا بھائی اسے زخمی حالت میں گھر لایا تھا، اس کے پیٹ میں تو بچہ بھی تھا، پتہ نہیں شوہر کا تھا یا کسی کا ناجائز تھا۔ 6 مہینے کی حاملہ تھی، پھر خود ہی بچہ ختم ہو گیا اس کا، مگر اب نہ صرف اسے کچھ یاد ہے نہ اس کی یادداشت ہے۔ تب سے ہی ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر رہ رہی ہے۔ ہاجرہ بیگم اپنی ہی دھن میں ماتھے پر بل ڈالے نمل کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ زمین کا تو وجود کانپنے لگا تھا، یعنی اس کی یادداشت جا چکی تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ ایک طرح سے خوش ہوا تھا کہ اب تک تو وہ بچا ہوا ہے۔ زیان فوراً اسے باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ کچھ دیر بعد ہی نمل کے وجود کو جھٹکے لگنے لگے، پھر ایک چیخ کے ساتھ وہ ہوش میں لوٹ رہی تھی۔ آنکھیں بھی بند تھی لیکن رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں زاوین، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرا قصور کیا ہے؟ تم نے کہا تھا تم مجھ سے شادی کرو گے، تم اپنی ماں اور بھائی سے مجھے ملواؤ گے، تمہیں میرے پیٹ میں موجود بچے کی قسم مجھے دھوکہ مت دینا۔ وہ ایک طرح سے خواب میں سب کچھ یاد کر کے رو رہی تھی اور پاس کھڑا زیان اس کے الفاظ سن کر وہ بوکھلا ہی چکا تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد نمل ہوش میں آ چکی تھی۔ اپنے سامنے زیان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیان کہنے لگا، تم میرے بھائی کا نام کیوں لے رہی تھی؟ زاوین کون ہے؟ وہ روتے ہوئے زیان سے کہنے لگی کہ وہ لڑکا آپ کا بھائی ہے۔ زیان نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ساری سچائی بتا چکی تھی۔ اسے سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ رو رو کر اسے وہ ساری کہانی بتانے کے بعد بالکل بے حال ہی ہو گئی اور زیان کو اپنے بھائی پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ زاوین ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس کا اپنا وجود بھی کانپنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ضبط کرتا ہوا اسے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہاری سچائی میں مما کو بتاؤں گا اور اس زاوین کو اب میرے ہاتھوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب دونوں گھر لوٹے تو زاوین ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک بار پھر نمل کو دیکھ کر کہنے لگا، بھائی کیوں لائے ہیں آپ اس کو دوبارہ؟ یہ گھر ہے ہمارا، کوئی دارالامان نہیں۔ مگر نمل پہلے والی نمل نہیں رہی تھی۔
وہ غصے اور انتقام سے آگے بڑھی اور زوین کو کالر سے پکڑ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زوردار تھپڑ زوین کے منہ پر مار گئی۔ زوین تو بوکھلا چکا تھا۔ ہاجرہ بیگم آگے بڑھ کر کہنے لگی، اے لڑکی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی؟ کیا پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تیرا دماغ سٹھیا گیا ہے کیا؟ مگر زیان غصے سے کہنے لگا، ماما پلیز، آپ بیچ میں نہیں بولیں گی۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے بیٹے نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ جان لیں تو آپ کو اپنا بیٹا زہر لگنے لگے۔ ہاجرہ بیگم کہنے لگی کہ ایسا کیا کر دیا میرے بچے نے؟ نمل خود ہی چیخ چیخ کر روتے ہوئے بتانے لگی کہ کس طرح سے زوین نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ ہاجرہ بیگم سے ملوانے کے لیے وہ اسے لے کر آیا اور پھر کھائی میں دھکا دے دیا۔ اگر اس روز زیان نہ ہوتا تو اب تک مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر ہاجرہ بیگم بھی سٹپٹا چکی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ زوین سے کہنے لگی کہ زوین، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا سچ بول رہی ہے یہ؟ زوین بوکھلا گیا، کہنے لگا، نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، یہ سچ نہیں کہہ رہی۔ مگر ہاجرہ بیگم کو بھی اپنا چھوٹا بیٹا جان سے پیارا تھا۔ فوراً وہ نمل کو دھکا دے کر بولی، تو نے جان بوجھ کر میرے بچے پر الزام لگایا ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ تو میرے گھر میں پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہے۔ جب سے ہماری زندگی میں آئی ہے، ہماری زندگیوں سے سکون ختم کر کے رکھ دیا۔ وہ اسے دھکا دینے لگی، لیکن جب زیان اسے باہوں میں بھر چکا تھا، کہنے لگا کہ نہیں ماما، اب آپ یہ مت کریں، اس گھر میں اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ زوین بھی کافی غصے میں کھڑا تھا، لیکن زیان فیصلہ کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا، اسے اپنی عزت بناؤں گا، چاہے اس میں آپ کی رضامندی شامل ہو یا نہیں۔ زوین فوراً کہنے لگا، بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے اب آپ کے چھوٹے بھائی پہ الزام لگا رہی ہے۔ لیکن زیان کہنے لگا کہ میں تمہارے کرتوتوں سے اچھے سے واقف ہوں اور اس لڑکی کو بھی جان چکا ہوں، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ، یہ بھی جانتا ہوں۔ زوین ایک بار پھر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی یونیورسٹی میں پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کر چکی تھی، صرف اور صرف پیسے کے لیے اب مجھ پر الزام لگا رہی ہے کیونکہ میں نے اسے وہاں گھاس نہیں ڈالی تھی۔ زیان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر نہ جانے کتنے ہی مکے مارے تھے۔ نمل حقارت سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے پولیس کے حوالے کروں گی، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے۔ زیان کہنے لگا کہ یہ تمہارا گناہ گار ہے، تم جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتی ہو۔ اسے فوراً پولیس کو بلوایا تھا اور پھر زوین کو پولیس حوالات میں لے کر جا چکی تھی۔ ہاجرہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ زیان نے نمل سے نکاح کر لیا۔ اتنے مہینے گزر چکے تھے، اس نے اپنی سوتیلی ماں اور باپ سے ملنے کی کوشش کی، لیکن سوتیلی ماں نے تو اسے گھر میں داخل ہونے بھی نہ دیا کہ جس کے ساتھ اتنے مہینوں سے رہ رہی ہو اسی کے پاس جاؤ، اب ہمارے لیے تو مر چکی ہے۔ اب زیان کے علاوہ اور کوئی بھی اس کی زندگی میں نہیں رہا تھا۔ زیان اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا، جہاں انہوں نے اپنی آنے والی زندگی کا آغاز کیا تھا۔